والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأصفياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ألم يجدك يتيما فآوى وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت رحمة مهداة. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محمد مصطفى آئے بہار اندر بہار آئی محمد مصطفى آئے بہار اندر بہار آئی زمین کو چومنے جنت کی خوشبو بار بار آئی اور جناب آمنہ کا چاند جب چمکا زمانے میں جناب آمنہ کا چاند جب چمکا زمانے میں
قمر کی روشنی قدموں پہ ہونے کو نثار. میرے آقا تیری سیرت تیری صورت زمانے میں نرالی ہے. تیری ہر ایک ادا پیاری دلیل بے مثالی ہے. محمد اسمی خواہم خدا را از تو عشق مصطفیٰ را. ایک مرتبہ برات روشی پڑھ گلوں سے حضرات. صدر ذی وقار برادر عزیز حضرت العلامہ حضرت مولانا محمد مغیرہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ سٹھے تشریف فرما معزز علماء کرام، انتہائی قابل سخت احترام و سخت تعظیم و تکریم میرے محترم و محتشم حاضرین و ناظرین، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، عزیز طلباء کرام، ربیع الاول کا مہینہ ہے. اور اس مہینے کے اندر ہر شہر کے اندر، ہر بستی کے اندر، ہر گلی محلے کے اندر حضور پر روح صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ذکر مبارک ہو رہی ہے. میں علماء دیوبند دا ادنیہ خادم اور الحمدللہ اپنے مسلک دا ترجمان. میرا تے میرے اکابر دا عقیدہ ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر خیر، آپ دا تذکرہ مبارک نہ صرف یہ ہے کہ باعث ثواب ہے، بلکہ آپ کا تذکرات ذکر خیر ایسا مبارک، ایسا بابرکت، ایسا باعث رحمت ہے کہ آپ کا ذکر خیر کرن نال اللہ دیاں، اللہ پاک دنیا دیاں مصیبتوں تے بلاواں کو بھی ٹال چھوڑے. دل چلے تو زور نہ سبحان اللہ. سارے اکابر چوں بزرگ گزرے، حکیم الامت، پیر طریقت، رہبر شریعت، ولی کامل حضرت مولانا محمد اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ. حضرت فرمائیں کہ ہندوستان تھانہ بھوندے علاقے دے اندر طاعون دی بیماری آ گئی، لوگ پریشان حال،
جی ہن کرونا آئے تے ساری مخلوق پریشان، حکومت اپنے طور تے علاج معالجہ، لوگ اپنے طور تے علاج و معالجہ اپنی اپنی بساط اور طاقت کے مطابق کوششاں جاری ہیں کہ میں خواب دے اندر ڈٹھے میرے کو حکم کیتا گئے اشرف علی حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سیرت طیبہ، حیات طیبہ، صورت طیبہ، شان اور عظمت کے اندر کوئی ایسی جامع تحریر لکھو کہ جڑی سید کمالات، سید اخلاقیات، سیدی سیرت، سیدی صورت ایدے ہوتے محیط ہوئے ساریاں چیزوں کو احاطہ کرے، تو اللہ تبارک و تعالی اس تذکرہ خیر دی برکت نال ای مصیبت کو ڈال دے سر۔ حضرت فرمیدن میں سکو اٹھا جیڑی شاید خواب اچمے کو حکم کیتا گیا ہا، مثلا کوئی پڑھا لکھیا وال کالے آکھے پیا بھی مولوی صاحب 21ویں صدی لوگ چل تو اگا ٹپن دی کوشش ودے کریں دیں، تو خواباں دیا گالی بیٹھے کریں دے بھائی ادھا دین جڑا ہے خواب چاہے، ادھا دین کتھا ہے جی بھائی؟ تسا میں سال دے بعد قربانی کرے دے ہیں، حضرت ابراہیم نے کیا ڈٹھا ہا؟ بولت صحیح، خواب ڈٹھا ہا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جناب حضرت یعقوب دی جھولی دے اندر کیڑی شاید ذکر کیتا ہا؟ تو کوئی تو کو کل کوئی آکھے بھئی یہ مولوی دقیہ نوسی ہونن تو پرانی گال ہی کریں دن اسے خوابہ نال ادھا دین کیڑی شاید جی بولو؟ نبی دا خواب وحی ہون دے، ولی دا خواب بشارت ہون دی ہے، کیا ہون دی ہے؟ بشارت ہون دی، لیکن اللہ دا ولی کامل ہوئے، کوئی ڈٹ باز نہ ہوئے، سمجھا دی؟ حضرت فرمیدن میں صبح اٹھیا بس مصمم ارادے نال قلم چاہتے اور سہیں دے ذکر خیر دے تذکرہ مبارک دے بیان کرن واسطے ہی کتاب لکھی ہے، جائے کتاب دا نام حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے رکھے نشر الطیب فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ نشر الطیب، طیب بمانا خوشبو، کیا مانا؟ خوشبو۔ میرے صحیح فرمائے لوگو ساری دنیا تواری ہوئے پئی، میں محمد کو تواری دنیا میں جو ترائے چیزاں پسند ہیں جے دے وچوں سب تو پہلے حضور نے فرمایا الطیب، میں محمد کو خوشبو پسند ہے۔ آپ نے کتاب کا نام رکھے نشر الطیب، فرمیدن جلے کتاب پایا تکمیل کو پہنچی ہے اور میں چھاپے خانے دے اندر دیتی ہے، جب وہ کتاب چھپ کے مارکیٹ دے اندر آئی گے تو اللہ تبارک و تعالی نے حضور دے اس تذکرہ مبارک دے بدلے دے اندر پورے علاقے دے وچوں طاعون دی بیماری کو ختم کر چھوڑا۔ تو سائنہ ذکر خیر کوئی معمولی بات نہیں، تذکرہ مبارک کوئی معمولی بات حدیث پاک دے اندر آندے۔ ایک صحابی سیدی خدمت عرض کرے دیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کلفت دے اندر ہوں، تکلیف دے اندر ہوں، رب کرو دعائی کرے نا آقا، لیکن جنہیں میں دعا کرے نا مثال دے طور دے آکھر لگے کہ میں
3 منٹ اپنی دعا حاجات منگنا تے 1 منٹ تمہاری ذات تے درود پاک پڑھنا صحیح کیا حکم ہے؟ میرے آقا نے فرمایا اگر تو میری ذات تے درود رحمت یہ زیادہ کرے تو اللہ تیری دعا کو زیادہ قبول فرمے سے. کچھ دنوں کے بعد صحابی عرض کریں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہونی میں کرے نا کہ مثلا 4 منٹ دی دعا ہے 2 منٹ میں دعا کرے نا 2 منٹ تمہاری ذات تے درود شریف پڑھنا کیا خیال ہے؟ میرے آقا نے فرمایا اگر انہیں کو بدھا دے میں کچھ دنوں کے بعد آ دے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوں جی دعا مثلا کرے نا 4 منٹ وہ دے اندر 3 منٹ دا دورانیہ تمہاری ذات بابرکات درود شریف پڑھنا اور 1 منٹ آدھا منٹ اپنی حاجات پیش کیتے بھی تو نتیجہ یہ ہے کہ تمہاری ذات تے درود پڑھن نال اللہ میری ساری مصیبتوں تے تکلیفوں دور کر چھوڑی. سبحان اللہ نہیں یاد ہے؟ مولوی صاحب سارے موبائل نال کھیت دے بیٹھے انہیں کوئی اجالت دیے بھی اتھے میں ایک کرگنا جڑا کچھ ہے بلا بعد اچھ پتہ نہیں ٹائم ملے جانا ملے وقت آؤ کھائے. یہ عنوان جڑا میں عرض کرن لگا یہ عزیز نے نعت پڑھی گئی اندھے بچ ایک لفظ انہوں نے آکھے ہے وکھرا نام محمد دا ایتھے ہی میرے ذہن چاہیے گا. میرے دوستوں میرے بزرگوں یہ میرے آقا دا ذکر یہ او ذکر ہے جڑا اللہ عرش تے کرے دے کتھا کرے دے اور ملائکہ دے جلوب دے اندر کرے دے. سیدہ نامی اسم گرامی صدا کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم این نام دے اندر بھی مٹھاس ہے. کیا ہے؟ میں تقریر شروع کرنے لگا کئی لوگ آتے ہیں میاں سیدہ نام نہیں چن دے. دوستو اللہ نے یہ نام ہی ایسا بنائے کہ جب تک چنیجے نہ ان ویلے تائیں منہ وچوں نکلدا ہی نہیں. چمن کے کو آدن ایڈو لب ایڈو ہونٹ آپس دے اندر مل پومن ہی کو آدن نا چمن. جی بھائی چمن دی تعریف ہی ہے. میں آدھا کوئی بندہ دنیا دا ایویں کرے کہ ہک ہونٹ علیحدہ کر کے ہوئے تے آقا دا نا گھن کے دکھاوے ادا تھی سکتی ہے؟ میرے دوستو میرے بزرگوں کی اور نائے کہ جدے بارے دے اندر آگے کہ وَشَقَّ لَهُ مِنْ اسْمِهِ جَلَّهُ وَشَقَّ لَهُ مِنْ اسْمِهِ لِيُجَلَّهُ فَذُو الْعَرْشِ محمود وَهَذَا محمد. اے ایسا نام جڑا کہ جڑا اللہ دے نام وچوں کیتا گئے. میرے دوستوں میرے بزرگوں جے اللہ محمود ستودہ صفات تے اے محمد ہے. جب حضرت سیدنا عبد المطلب میرے آقا دے دادا سیدہ آمنہ دے دروازے تے آئے اور دروازہ مبارک تے آکے آنکھیں نے آمنہ میں سنے جو لال پیدا ہوئے میں سنے میں تیرے گھر دے اندر محبوب بچہ پیدا ہوئے. سیدہ آنکھن لگیا ہاں دادا جان اللہ نے لال عطا کیتے
پیارا بیٹا عطا کیتے آمنا میں گھر دا بزرگ ہوں گھر دا بڑیرا ہوں میں زیادہ حق رکھدا کہ میں انہاں دا نام تجویز کراں انہاں دا نام رکھاں سیدہ آمنہ فرمان لگیاں اے دادا جان گل تیری درست ہے گل تیری ٹھیک ہے لیکن اجل اے بچہ میرا لال دنیا تے بھی نہیں آیا میرے بطن مبارک دے اندرن میرے پیٹ مبارک دے اندرن تے میں مکہ دے پہاڑا کول گزر دی جبالا کول گزر دی میں درختہ تے کول گزر دی تے درختہ وچوں آواز آدھی آئی پہاڑا کول آواز آدھی آئی کہ بشری لکیا آمنا ابشری لکیا آمنا فإنك قد حملتي بسيد المرسلين فإذا ولدت سميه محمدا آمنا تے کو خوشخبری ہوئے آمنا تے کو مبارک ہوئے آمنا تے کو مبارکہ ہوئے آمنا اے آمنا حضور دی والدہ ماجدہ دانا کیا ضرور بولو آمنا امن کولو ہے کس کولو ہے کس کولو امن کولو میرے آقا امن دے داڑی بن کے آئین اور والدہ کو اللہ نے نا سجسٹ کیتے منتخب کیتے آمنا کیا آمنا تے جب میرے آقا دنیا تے آئین اگرچہ کافر منے دے نہ ہن لیکن جب میرے آقا تشریف کی دیا دے ہوئے ہاں لوگ آدھے ہن جا الامین جا الامین او امین آ رہی ہے اور اللہ دی قسم بصیرے والے ہو جے شہر دا انتخاب اللہ نے کیتے میرے آقا دی آمد دے ہوتے او شہر مبارک اودیاں ترائے قسمہ چاہ کے آکھین کہ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین بلد ایک نسبت اما دے نال امن والی کہ امن والی میرے آقا امین اللہ نے آمنا اما دنا سجسٹ کیتے تے بیوی صدیقہ سمجھے بیوی نسبت صداقت والی بیوی دی طرفوں اور اما دی طرفوں امن والی میرے دوستوں میرے بزرگوں میں گزارش کر لیا کہ سیدہ آمنہ عرض کریں امدادہ جان عبد المطلب سنو جس وقت میرا لال میرے بطن دے اندر آئے میرے پیٹ مبارک دے اندر آئے پتھر پہاڑ جبال درخت اونا بھی چون آوازاں آنیل آمنا تے کو مبارک ہوئے آمنا تیرے بطن دے اندر جلی ہستی تشریف کی دی آمن او سید المرسلین او نبیہ دے سردار او رسول دے سردار فائزہ ولدتی جرت انہاں کو جماوے جلے او پیدا ہوئے آمنا انہاں دانا تے تجویز نہیں کرنا انہاں دانا تے ازل رب نزل نے تجویز کر چھوڑے اور نابدہ بھی اس میں گرامی کیا نام ہے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے دوستوں میرے بزرگوں توجہ میری طرف کرائے میں واقعاتی خطیب نہیں میں کس سے کہانیاں نہیں بیان کرنیاں میں عرض کر رہی ہوں
بعض چیزاں ایسیاں ہو دیا بعض چیزاں تے بعض عنوانات ایسے ہو گئے انہاں دی تفسیر دی ضرورت پیش نہیں آتی توضیح وضاحت دی ضرورت پیش نہیں آتی تبیین زیادہ بیان دی ضرورت پیش نہیں آتی بلکہ انہاں دا ٹائٹل ہی دسانے گئے میرے دوستوں میرے بزرگوں توجہ فرمائے مثال دیتا ہوتے میں تمہارے سامنے لفظ بولا کہ آسمان کیا آسمان ہر بندہ سمجھ لے آسمان وسعت کیا ہے آسمان کیڑی شے ہے آسمان کو اللہ نے کس واسطے بنائے ایک چھت دی صورت ہے میں بولا ہوں لفظ زمین زمین ہر بندہ سمجھن والا سمجھ دے زمین دی حیثیت کیا ہے زمین دی شناخت کیا ہے زمین دا مقام کیا ہے قرآن دے وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ اور زمین کو اللہ نے بچھونا بنا دیتا ہے اچھا میں لفظ بولا بیت اللہ ہر بندہ اس ٹائٹل تو سمجھ لیں گے کہ بیت اللہ کے کوہ کھاویں گے او اللہ دا گھر ہے او خانہ کعبہ ہے او بابرکت مقام ہے میں لفظ بولنا قرآن تفسیر دی ضرورت نہیں ہے تبیین دی ضرورت نہیں ہے توضیح دی ضرورت نہیں ہے کہ لفظ ہی ایسا ہے مقام مصطفیٰ سمجھ آ رہی ہے لفظ ہی ایسا ہے کہ صرف لفظ بولیا بنجے توضیح تشریح کو لو پہلے سمجھ آوے دے کہ آسمان کیا ہے زمین کیا ہے بیت اللہ کیا ہے اللہ نے فرمایا میں نام ہی ایسا تجویز کی نام ہی ایسا تجویز کیتے کہ تشریح دی ضرورت نہیں اجل میں عظمتاں بیان نہیں کردا اجل میں رفعتاں بیان نہیں کردا اجل میں برکتاں بیان نہیں کردا اجل میں مقام بیان نہیں کردا فرمایا نا جو آوے ذہن تے او اہل عرب ہن جتھا میرے آقا تشریف گھن آئے عربی دان ہن عربی سمجھ دے ہن نہیں سمجھ آ رہی عربی کو سمجھ دے ہن اے نا کیڑی زبان چ اللہ ہوتے چاہ جا رہا کیڑی زبان چ عربی وچ تے سارا عقیدہ ایمان ہے کہ دین سارے دا سارا وہ عربی زبان چ ہے قرآن کیڑی زبان چ ہے عربی آذان کیڑی زبان چ کلمہ کیڑی زبان چ نماز کیڑی زبان چ نماز جنازہ کیڑی زبان چ اور انہوں دعائیں کیڑی زبان چ عربی قبر دا سوال و جواب کیڑی زبان چ ہیں عربی چ نا تے جنتیاں دی زبان بھی کیڑی ہو سی درود شریف کیڑی زبان چ میڈین یو پی ہوتے نہیں میڈین سی پی ہوتے نہیں بولو نا دین کیڑی زبان چ عربی اللہ دی زبان کیڑی محمد لفظ کیڑی زبان دا وہ اہل عرب ابو جہل ایڈ کمپنی ابو لہب ایڈ کمپنی جب یہ نہ آئے وہ اس ٹائٹل تو سمجھ گئے کہ لفظ محمد کہ کو آکھا میں دے فرمایا کہ جے دی آسمان تعریف کرے زمین تعریف کرے عرش تعریف کرے لوح تعریف کرے قلم تعریف کرے کرسی تعریف کرے دنا تعریف کرے فتح اللہ تعریف کرے قاب قوسین تعریف کرے قرآن جدی تعریف کرے ملائکہ جدی تعریف کرے عرش والے ملائکہ فرمایا جبریل جدی تعریف کرے میکائیل جدی تعریف کرے اسرافیل و اسرائیل جدی تعریف کرے آدم جدی تعریف کرے نوح جدی تعریف کرے ابراہیم جدی تعریف کرے زکریا جدی تعریف کرے یعقوب و یوسف و یونس
جدی تعریف کرن، موسیٰ کلیم اللہ جدی تعریف کرے، عیسیٰ روح اللہ جدی تعریف کرے، میں مقدی مقامہ اور لوگوں حجر جدی تعریف کرن، شجر جدی تعریف کرن، نباتات و جمادات جدی تعریف کرن، اور لوگوں فرشہ تو سارا جگ جدی تعریف کرے، عرشہ تو آپ رب جدی تعریف کرے، اکو محمد آخر نعرہ تکبیر، شان رسالت، تاجدار ختم نبوت، کچھ سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے؟ وہ لوگ انہیں فتوے گھڑے نا کہ جناب اتنے نبی کو نہیں منے تھے، آدھے نہیں آدھے ذرا ہیں تو سمی سن کے پیچھے انہیں ششو پانچ پائے گئے دے بوندے بھی نہیں بوندے اللہ ہوتے جا ششو پانچ پائے دے وے کہ جناب والا یار پتہ نہیں مول صاحب دی تقریر سنی ہاں سے وہ تے بڑی تعریف کر رہے ہیں لیکن وہ جو آدھن کون وہ جو آدھن سارے بزرگ دن حضرت علامہ توسوی صاحب رحمت اللہ علیہ فرمائیں دیان ایک خط آیا فوجی کون شامنی ہے چھو انہوں نے لکھا بھئی تیری گھر علی جڑی ہے نا بیوہ تھی گئی ہے، بیوی تیری کیا تھی گئی؟ بیوہ تھی گئی ہے، وہ شدہ ڈیکا مار مار روے شامنی آلے کٹھے تھی گئے سنگتی ساتھی نے خیر تے کیوں رو نے کیونکہ یار گھروں خط آئے بیوی میری جڑی ہے رنڈڑ تے بیوہ تھی گئی ہے اور انہاں کے قبلہ تھی گئے تو جیندہ بیٹھے تیرے جیندے ہو کیویں بیوہ وہ بیوہ تے تاؤں ہو سی جب تو مرسے تو سلامت بیٹھے تے تو آدھے وہ کہ یار سوچے دا میں بھی جو بیٹھا ہوں لیکن وہ جو آدھے میرے دوستوں میرے بزرگوں اصالہ پیغام محبت دا پیغام ہے، کس دا پیغام ہے؟ محبت، میرے آقا نے محبتاں وڈھیاں اسا نفرتاں نہیں پھیلے دے جو تھی سکے سادہ عقیدہ ایمان ہے کہ یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن السلام كما كان حقه بعد الخدا بزرگ توی قصہ مختصر میرے دوستوں میرے نظر کو علماء دیوبندہ عقیدہ ہے کہ تمہاری عقل محدود ہے، میرا عقل محدود ہے، تمہارا ذہن موضوع محدود ہے، میرا ذہن محدود ہے، مولوی دا ذہن، پیر دا ذہن، عالم دا ذہن، ولی دا ذہن، غوث قطب دا ذہن محدود ہے، تے میرے آقا دی شان، میرے آقا دا مقام لا محدود ہے، لا محدود، لا يمكن الثناء كما كان حقه شاعر اسلام بیٹھل شعراء دا اپرزت ذہنوں نے مقاموں دے صدا شہادت علی طاہر صاحبن انہوں نے ایک جملہ لکھے میں کو بڑا اپیل کی تھے، انہوں نے آکھے کہ سوچا تو ہی اچھی شان شوقت حضور دے سوچ تمہیں ہیں جتھا سوچا بھی ختم تھی ونجن سوچ تمہیں اچھی شان شوقت حضور دے اتولنا ترازو دے فضیلت حضور دی سوچ تمہیں اچھی شان شوقت حضور دیا نوریاں تے خاکیاں چو کسی دی مجال نہیں
نوریاں تے خاکیاں کیوں کسے دی مجال نہیں، اے ملیا حضور جیسا کسے نو کمال، ملیا حضور جیسا کسے نو کمال نہیں ہے۔ رب العالمین بعد، رب العالمین بعد شہرت حضور دیا، تو تولنا ترازو تے فضیلت حضور دی۔ سوچ تو ہے ساری سوچ ایک محدود حد تک ویندی ہے نا، وہ حد تے ون کے ختم تھی ویندی۔ ہر کہیں دے حدود، ہر کہیں دے کیا ہے؟ جبریل ہے، نوریاں دا سردار ہے، نورانیاں دا سردار ہے، سید الملک ہے، میرے آقا دے نال چلدا پیا ہا، لیکن جب سدرہ آئیے نا جبریل کھڑ گئے۔ صحیح فرمایا اگاں آدھے آقا میری حد مک گئی، میری کیا مک گئی ہے؟ حد مک گئی ہے۔ او یار تو نوریاں دا سردار ہے، نورانیاں دا سردار ہے، میں تے عبداللہ دا بیٹا ہاں، میں تے آمنہ دا لال ہاں۔ جبریل ہاتھ جوڑے، علامہ سعدی آدم بدو گفت سالارے بیت الحرام، بدو گفت سالارے بیت الحرام، کہ اے حامل وحی برتر خرام، چودر دوستی مخلصم یافتی، عنانم زی صحبت چرا تافتی، بگفتا فراتر مجالم نماد، بمادم کہ نیرو بالم نماد، اگر یکسرے موے برتر سرم، فروغ تجلا بسوزد پرم، ہاتھ بد کے آدھے، ہاتھ جوڑ کے آدھے، آقا میری مجال، اگر یکسرے موے، اگر ایک وال دے سر دے برابر، وال دی نوک دے برابر، اگھاں مدھاں نورانی پر جلوے سن، نورانی پر سڑوے سن، نورانیت ہی ختم ہوئے سی۔ اللہ آقا ودھ نہیں سکتا، فروغ تجلا رب دے نور دی تجلیہ سی، بسوزت پرم پر جلوے سن، وجود جلوے سن۔ وہ اللہ دی قسم ہے جتھا جبریل دے نورانی پر سردن، آمنہ دلال، وہ مکے دے موچنے جڑی جتی مبارک سی کے لیتی آئی، خدا دی قسم وہ جتی کو بھی فرق نہیں آیا۔ نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ۔ جناب موسیٰ علیہ السلام جان دے ہو نا، اولو العظم پیغمبرن، چلن اگ دی ضرورت ہے مولانا، اگ دی ضرورت، اگ لبھڑ واسطے ویندے پین، جلے نیڑے گہن آواز آئیے کلیم فخلعنا علیکا، جتیاں اتار، جتیاں لہا، میں اگ نہیں تیرا رب ہوں، اگ نہیں تیرا رب ہوں، فخلعنا علیکا، جتیاں اتار، انکا بالواد المقدس طوا، قرآن ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اگر تے زمین تے ہن، رب نے آکھے گلے دے بھاو دے ہن، اگ گلے دے ود دے ہن، رب فرمائے فخلا جتیاں لہاؤ، تے محبوب کو آکھے سدرہ گزر گئی، عرش آ گیا، لوح گزر گئی، قلم گزر گئی، کرسی گزر گئی، درا گزر گیا، فتح اللہ تے قابہ قوسین دیاں منزلہ بھی طے ہو دیاں پائیں، فرمایا میرا حبیب تو جوڑے بھی پا کے آ تے جتیاں بھی پا کے آ۔ نعرہ تکبیر،
تاجدار ختم نبوت، عظمت مصطفیٰ، سیرت مصطفیٰ، صورت مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، علماء حق، علماء دیوبند، نعرہ تکبیر۔ اللہ دی قسم ساڈا عقیدہ ہے جو میرے آقا دے قدماں دیاں جتیاں نال جڑ گیا وہ اڑ گیا، جو جڑ گیا وہ اڑ گیا، وہ کو مقام ملیا، وہ کو عظمت ملی، وہ کو شان ملیا۔ آقا فرمیندے میں سدرا، لوح، قلم، کرسی سب چیزاں پیچھا چھوڑ کے ویندا پیا ہم تے کلا ہم اگے انہاں منزلوں تے نہیں آیا۔ ملائکہ دیکھدے ہن کہ یہ عالم ملکوت ہے، عالم ملکوت ہے، اتھاں انساناں کپڑیاں نال، اس وجود دے نال، اس جسم دے نال اگے تے کوئی نہیں آیا، اگے تے کوئی نہیں آیا۔ عالم ملکوت فرمایا میرے محبوب میں عالم ملکوت بھی تواڈے قدماں دے تلے رکھ چھوڑیا، ہن عالم لاہوت ہے، عالم لاہوت۔ جب لاہوت دے عالم تے میرے آقا گئے، تھوڑا جی انہیں دل دے اندر مزمحلی پیدا تھئیے۔ حضور فرمیندے میں اپنے آپ کو کلا محسوس کرن لگا تے قدماں دے کھسکار دی آواز آئی جنہیں میرے نال نال کوئی چل رہا ہوئے۔ میں سوچن جبریل تے اتھا جواب دے گیا ہے تے اتھا ہور تے کوئی نہیں نظر آنا، پر ایک قدمہ دی آواز کیسی ہے؟ رب نے فرمایا میرے محبوب جیڑا تیرے قدمہ دیا جدیاں نال رلے نا وہ کالے جے رنگ دا، وہ حبشی، وہ کالی شکل والا، وہ دنیا جگہ تک کھلتی ہے۔ میرے حبیب چلتا من کے دیا گلیاں چھے اندھے قدمہ دے گھسیٹن دی آواز میں عرش معلا تو اتا گھن کے آیا۔ یہ نسبت میرے محبوب دیئے۔ وہ لوگوں خالی اتھا سینے تے جتیاں دیا صورتاں بناون دے نال میں تے رویا بڑا کیک بڑا کے اتے حضور دا نام لکھ کے تے اتے آرہ چلا رہی ہیں۔ آئے یہ سال گرا، یہ میرے پرانے بزرگ بیٹھن، یہ رسم ہے ہندوان دی، کہ دی رسم ہے ہندوان دی، کیک کٹنا۔ پھر اتنا بڑا ظلم، حدیبیہ صلح ہوئی ہے نا، علماء بیٹھن، صحیح نے حضرت علی کو کاغذ قلم دوات دیتے، فرمایا علی جی لکھو حاضا ما قاضا ما بین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ فیصلہ ہے جڑا لکھیندہ پائے ما بین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب اس لفظ سے پہنچن، توجہ میری طرف کرائے، اس لفظ سے پہنچن فوراً جڑا سفیر مکہ مشرکین دا آکھنے لگا اینہ لکھ سو، کیوں؟ جھگڑا ہی گال دائے اساں حضور کو محمد الرسول اللہ نہیں منے دے، محمد الرسول اللہ محمد بن عبداللہ تا منے دے ہے، محمد الرسول اللہ نہیں منے دے۔ اس واسطے ایک کٹو حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا دو ڈٹھے، سائیں دو ڈٹھے، یہ وہ نگاہاں جڑیاں کل ہی محمد کو دیکھیں، محمد انہاں کو دیکھیں۔ ہاں ہاں یہ اکھا میرے آقا دیاں۔ اللہ قرآن چاہ دے وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ۔ میرے محبوب اے او لوگن کہ انہاں کو لوگ کڑھیں تساں رخ انور، چہرہ مبارک، اکھی مبارک بھی نہیں پھیرنی۔ ہاں ہاں میرے دوستوں، میرے بزرگوں، نعرہ تکبیر، زور نال جگہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان صحابہ، شان اہل بیت، مذہب اہل السنت والجماعت، علماء اہل السنت والجماعت، پیر طریقت رہبر شریعت حضرت مولانا سید عبد المعبود صاحب آزاد، پیر طریقت رہبر شریعت حضرت مولانا محمد عمر قریشی صاحب،
حاضر بیٹھے جی بھائی. تو سیدنا علی المرتضیٰ دی طرف میرے آقا نے ڈٹھا، فرمایا یا علی، علی یہ لفظ محمد رسول اللہ تے قلم پھیر دے. کیا پھیر دے؟ قلم پھیر دے. قلم پھیر دے حکم ہے میرے آقا دا. لیکن حضرت علی قلم چھوڑیے، کاغذ چھوڑے. آکھن لگی آقا علی کٹ تے سکدے، علی کٹ تے سکدے، علی ختم تے ہو سکدے، جان تے قربان کر سکدے، پر لفظ محمد تے اتے یہ قلم نہیں پھیر سکتا، یہ نہیں مٹا سکتا. نعرہ تکبیر، شان رسالت زندہ باد، شان صحابہ زندہ باد. میں حقائق پیش کر رہا ہوں، حدیث رسول پیش کر رہا ہوں. میرے آقا موجود ہیں، حضور موجود ہیں. تجار حیا نہیں آتی، لحاظ نہیں آتی کہ من دا کیٹ اندر سے تلوارہ چاہ کے گھننا دن، آرے چاہ کے گھننا دن. اتے حضور پر روز صلی اللہ علیہ وسلم دا اسے گرامی تے اتے آرے چلے دے پھائے، چھریاں چلے دے پھائے. یار کچھ تے سوچنا نہیں گا. شان، مقام، عظمت، رفعت، بلندی میں تو اپنے سارے ہیں. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے اکابر علماء، عہدے پہن میں اپنی گل اتھائی کی تھی ورداؤں کہ جناب سیدنا عبدالمطلب جب میرے آقا دے دروازے تے آئے آکے سیدہ آمنہ کو، سیدہ آمنہ کو فرمیدن آمنہ، آمنہ جی کیڑا نام تجویز کی تے. آکھن لگیا اے نام میں تجویز نہیں کر سکی. کیوں جب تک میرا لال پیدا ہوئے، میرا محبوب پیدا ہوئے، عقل بھی نہیں ہے، لیکن ایدے ہوتے میری مجال نہیں جو میں چلا سکتا. زبان میری لیکن میری ہمت نہیں پوندی، دل میرا ہے لیکن خیال نہیں پوندا. کیوں کہ ذہن تے گوشے جو آواز دیئے آمنہ ادھر نہ تے تجویز نہیں کرنا. انہاں دا نام تے ازل دے اندر میں تجویز کر چھوڑے. اللہ او کیڑا نام ہے؟ فرمایا وشق لہو من اسمہ لیجلہ، وشق لہو من اسمہ لیجلہ فذو العرش محمود وہذا محمد، وہذا محمد. اے اور نام ہے جڑا رب دے نام وچوں، اللہ دے نام وچوں کیتا گئے. فرمایا عرش والا محمود تے اے محمد. میرے آقا دے شاعر حضرت حسان، آپ کو لوگ آدن حسان ہے، حسان ہے تو جملے بولے نے، شاعری بولے نے، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیا تعریف کریں نے، شان بیان کریں نے. اندے نال میرے آقا دا مقام چاہوں نے، شان چاہوں نے. حسانہ دے نانا نانا لگا، نانا میرے شیران دے نال میرے آقا دا نام اچھا نہیں ہوتا. آپ آدھر کہ ما امدحت محمدا بمقالتی، ما امدحت محمدا بمقالتی ولیکن مدحت مقالتی بمحمدی. میں تے اے سمجھتا کہ حضور دے شان دیاں جملیاں دے نال، تعریفوں دے نال میرے کلام دا مقام اچھا تھی دے. میرے کلام دا مقام اچھا تھی دے. تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میں
اپنی تقریر دا عنوان کیڑے لفظ تو شروع کیتا ہے؟ محمد. کیا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ٹائٹل ہی ایسا ہے، یہ عنوان ہی ایسا ہے کہ تفسیر دی ضرورت نہیں، توضیح دی ضرورت نہیں، تبیین دی ضرورت نہیں. یہ نا سامنے آوے تے تعریفات دے چشمے پھٹ پوندن، عظمتاں دے چشمے پھٹ پوندن، مقام دے چشمے پھٹ پوندن. ادن ابتدائی گفتگو ہے حضرت کون آئے جدی خاطر اے بہراں مسکرا پیاں، او کون آئے جدی خاطر اے بہراں مسکرا پیاں، حبیب کبریاء آئے فضاواں مسکرا پیاں، او کون آئے جدی خاطر اے بڑی خوش بخت او ناچی سواری کملی والے دی، اے بڑی بڑی اے بڑی خوش بخت او ناچی سواری کملی والے دی، حلیمہ ہاتھ جدوں پھڑیاں اے مہارا مسکرا پیاں، حبیب